الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا صاحب قاب قوسین او ادنی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، علامہ شمس الدین عطاری رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر فصاحت البیان میں بنی اسرائیل کے ایک قوم کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ فرمایا۔ تو بنی اسرائیل کی ایک قوم ایسی تھی، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ واسط کے علاقہ میں ایک بستی تھی جسے دارتان کہا جاتا تھا۔ اس علاقے میں ایک وبا پھیلی جس کی وجہ سے اکثر لوگ مر گئے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے اور ایک پرفضا مقام پر چلے گئے۔ تو جو اس وبا میں جن پر موت واقع ہو گئی تھی، ان میں سے ان کے بعض لوگوں نے جو بچ گئے نے کہا کہ جو نکل گئے تھے وہ بچ گئے اور جو یہیں رہے وہ مر گئے۔ دوبارہ پھر ان لوگوں میں وبا آئی، ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ سارے جو تھے وہ اس پرفضا مقام میں چلے گئے موت کے ڈر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس مقام کو اوپر سے بھیجا اور ایک نیچے کی طرف سے بھیجا، اور انہوں نے ایک ایسی آواز نکالی جس سے وہ سارے لوگ مر گئے، سب ختم ہو گئے۔ کچھ دنوں تک وہ اسی طرح پڑے رہے، اور دوسرے علاقوں کے لوگوں نے آ کر ان کے آس پاس کچھ پردہ دیوار وغیرہ بنا دی تاکہ ان کے نعشوں کو جانور وغیرہ نہ کھا جائیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام وہ تشریف لائے، تو انہوں نے دعا کی، تو ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، وہ زندہ ہو گئے، اور جو ان کی طبی موت تھی اس موت کے ساتھ ان کی پھر دوبارہ موت واقع ہوئی۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو تھی ان کی اولاد میں سے بھی جو باقی بچی ہیں، اب تک ان کے جو وہ دوبارہ زندہ ہوئے تھے اور دوبارہ اپنی طبی موت پر مرے، تو ان کے لیے ایک خاص یہ نشانی تھی کہ جو بھی وہ کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی شکل اختیار کر جاتا تھا، اور ان کی اولاد جو ہے ان سے مردار کی بو آتی ہے، وہ آج تک جو ان کی اولاد میں سے ہیں ان کی سے مردار کی بو آتی ہے۔ تو علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جہاں اس مقام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے اپنے احکامات بیان کرنے کا کہ قصص کے احکام بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ سامعین کے اعتبار کے لیے تاکہ ان کو سرکشی اور بغض وغیرہ سے
بچنے کے لیے مزید خضوع عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ تو علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اس وبا کے بیان میں فرماتے ہیں کہ وبا طاعون ہو یا کوئی بھی ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ملک شام میں ایک مقام پر طاعون کی وبا آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لشکر کے کچھ حصے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں اس علاقے میں وبا آئی ہوئی ہے۔ تو آپ نے مہاجرین میں سے لوگوں کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے اس کے متعلق اگر کوئی ارشاد ہو تو بیان کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جہاں وبا ہو اس جگہ سے جاؤ نہ، اگر وہاں ہو تو وہاں سے جاؤ نہیں، اور اگر جو مقام ہے اس جگہ پر آؤ بھی نہیں۔ تو نہ جانے کے متعلق ان کا یہ نظریہ ہے، بہت تفصیل بحث کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم موت کے ڈر سے وہاں بھاگ نہ جاؤ، بلکہ جو وہاں لوگ اس وبا میں پھنسے ہوتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رہنے چاہیے، لوگ موجود ہونے چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر سر علی طائفت میں بنی اسرائیل ولا من کان قبل کا فاذا سمیتم بارض فلا تقربوا الیہ۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ آپ نے حضرت بنی اسرائیل کے گروہ کے متعلق بیان فرمایا کہ جب ان پر وبا آئی تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کے متعلق وبا سنو اس زمین کی طرف تو اس کے قریب نہ جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهُ فِرَارًا۔ اور فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر وہ وبا آ جائے تو اس سے فرار کرتے ہوئے نہ نکلو۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان فرماتی ہیں، طاعون جو ہے یہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے ان پر بھیجتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العزت نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ فلیسا من عادن یعقب فی الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ اجر شہید۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرمایا کہ طاعون جو ہے یہ ایک ایسی وبا ہے کہ جس کافروں کے لیے یہ عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جن پر چاہتا ہے ان پر بھیجتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہاں طاعون پہنچ جائے اس شہر میں اور وہ آدمی وہاں ٹھہرے رہے، اور اس لحاظ سے ٹھہرے رہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا یہ پختہ یقین ہو کہ اس کو کوئی چیز بھی نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ اگر وہ اسی طرح وہاں اپنے ارادے پر قائم رہے اور اس کو وہ طاعون کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے، فرمایا اس کے لیے ایک شہید کا اجر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ الطاعون شہادت لامتی۔ حضرت علیہ السلام فرمایا کہ طاعون جو ہے میری امت کے لیے شہادت ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک جنوں کی طرف سے ایک قسم کا نیزہ ہوتا ہے جو وہ لگاتے ہیں، اور وہ کافر جنہیں وہ لگاتے ہیں، جیسے کہ اونٹ کے نیچے یا گردن کے نیچے سے وہ ایک گٹھلی نکلتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر اس سے کوئی مر جائے تو وہ شہید ہے۔ اور من کان فی اقام فی کان کل مرابط فی سبیل اللہ، اور فرمایا کہ جو اس میں پختہ ارادہ سے رہتا ہے اور اس پر یہ یقین کے ساتھ رہتا ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہونا ہے وہی ہو کر رہے گا، تو وہ اس طرح کہ جس طرح کوئی اللہ کے راستے میں اسرا کے ساتھ تیار ہو کر نکلتا ہے۔ ومن فر منہ کالفار من الضعف،
اور فرمایا کہ جو اس سے بھاگتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی موت سے بھاگ رہا ہے۔ تو علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ میں اس کے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا ہے کہ موت سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ موت جو ہے اس کا ایک وقت مقررہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وقت آ جائے تو فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم بڑے کہیں چھپے ہوئے بھی ہو، کسی پختہ دیوار میں بھی ہو، تو پھر بھی موت جو ہے وہ آ کر رہے گی، اور اس سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ احتیاطی تدابیر جو وہ تو اختیار کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا۔